الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينشرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ اے مسلمانوں، جو کھجور کے درخت تم نے کاٹے تھے یا جن کو تم نے اپنی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تھا، تو یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اور اس لیے ہوا تھا تاکہ اللہ نافرمان لوگوں کو رسوا اور ذلیل کرے۔ ان کافر لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نے
جو فے کا مال اپنے رسول کو دلوایا وہ ایسا مال تھا جس کے لیے اے مسلمانوں تم نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ کوئی اونٹ دوڑایا، لیکن اللہ جس پر بھی چاہتا ہے اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ جو مال بھی فے کا اللہ نے اپنے رسول کو دلوایا، خصوصاً دیہات والوں کی جانب سے، تو سب سے پہلا حق اس پر اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ رسول کے قرابت داروں کا بھی حق اس پر ہے، یتیموں کا حق بھی اس پر ہے، فقیروں کا حق بھی اس پر ہے، اور مسافروں کا حق بھی اس پر ہے۔ یہ تقسیم اس لیے تاکہ یہ مال تم میں سے ان لوگوں کے درمیان گردش کرتا نہ رہ جائے جو مالدار ہیں۔ دیکھو رسول جو تم کو دے ان کو لے لو، اور جس چیز سے رسول تم کو منع فرمائے اس سے باز رہو۔ دیکھو اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مال فے پر حق ان حاجت مند ہجرت کرنے والے لوگوں کا بھی ہے جن کو ان کے گھروں سے باہر نکال دیا گیا تھا، اور جن کو اپنے اموال سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ یہ لوگ تو اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی ہے وہ لوگ جو بڑے سچے اور راست باز ہیں۔ مال فی پر حق ان لوگوں کا بھی ہے جو پہلے ہی سے ایمان کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر مقیم تھے، یعنی انصار پر بھی مال فی کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں، اور جو کچھ بھی مہاجروں کو دیا جاتا ہے اس سلسلے میں یہ لوگ اپنا دل بالکل بھی تنگ نہیں کرتے۔ مہاجروں کو جو چیز بھی دی جاتی ہے اس سلسلے میں اپنے سینوں کے اندر یہ کوئی خواہش محسوس نہیں کرتے، یہ اپنے آپ پر ان لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ یہ خود خستہ حالی کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھو جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے بچا لیا گیا وہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہیں۔ مال فی پر حق ان لوگوں کا بھی ہے جو مہاجر اور انصار کے بعد آئے، جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں کے اندر ایمان والوں کے متعلق کوئی بغض پیدا مت کرنا۔ اے ہمارے رب یقیناً تو بڑا مشفق، بہت زیادہ ایمان والوں پر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ حشر کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہے۔ آج کے سبق کے اندر دراصل یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نذیر کو الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ دیکھو اب قلعہ خالی کرو، تم نے غداری کی ہے ہمارے ساتھ، اس لیے ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، تم اگر یہاں پر اپنے قلعوں کے اندر ہی رہو گے اور وہاں پر ہی مقیم رہو گے تو تم اور غداری کرو گے اور بغاوت کرو گے، ہمارا نقصان پہنچاؤ گے، اس لیے ہم تمہیں کچھ مہلت دیتے ہیں، جلد سے جلد اپنا قلعہ خالی کرو اور یہاں اس وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ کو اپنا وطن بنا لو۔ تفصیلی واقعہ اس سلسلے میں گزرا تھا، میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر چکا ہوں۔ ہوا یہ کہ یہ لوگ نکلے نہیں، کیونکہ تھے یہودی نے، بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، اور یہودی قوم بڑی ضدی قوم ہوا کرتی ہے، لہٰذا وہ نکلے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر فوج کشی کی اور ایک لشکر کے ساتھ بنو نذیر کے قلعے کے پاس پہنچے۔ 21 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کا محاصرہ کیا، پھر یہ لوگ خود مجبور ہو کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ دیکھو جو مال تم اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو اس کو تم لے جاؤ، ہم اس سلسلے میں تم کو روکیں گے نہیں۔
ہاں لیکن فوراً اس جگہ کو چھوڑ دو، دوسری جگہ کو اپنا وطن بنا لو، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمارے خلاف اور غداری کرو اور تم ہمیں اور دھوکہ دو، یہ چیز بالکل مناسب نہیں۔ تو یہ پورا مختصر واقعہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اب جب دیکھو 21 دنوں تک قلعے کا محاصرہ ہوا تو اس عرصے کے اندر یہودیوں کو ان کے قلعوں سے باہر نکالنے کے لیے کچھ مسلمانوں نے ان کے درخت کاٹے اور ان کو آگ کے اندر جلا دیا۔ بنو نذیر کا ایک بہت زبردست باغ تھا جس کے اندر کھجور کے درخت بھی بہت اونچے اونچے تھے اور بہت خوبصورت باغ تھا۔ مسلمانوں نے یہ کام کیا کہ ان لوگوں کو ہمیں مجبور کرنا ہے اور ان لوگوں کو ہمیں بتانا ہے کہ دیکھو ہمارے خلاف تم کوئی چیز بھی کر نہیں سکتے، جنگ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو مجبور کر کے غیظ و غضب کی حالت کے اندر ان کو یہاں سے نکالو۔ تو ان کو نکالنے کے لیے ایک تدبیر بعض مسلمانوں کی طرف سے یہ صادر ہوئی کہ ہم کھجور کے درخت کاٹتے ہیں، آگ کے اندر ان کو جلا دیتے ہیں تاکہ یہ غصے کے اندر آئے اور غصے کے اندر آ کر بالکل مجبور ہو جائیں، آپس میں اختلاف ہو اور پھر نکل جائے یہ قلعوں سے۔ یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان اس طرح کھجور کے درخت کاٹ رہے ہیں اور ان کو آگ کے اندر جلا رہے ہیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ تم نبی ہو یا کون ہو؟ نبی تو اصلاح کرتا ہے، درخت تو کتنی اچھی چیز ہے، درختوں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ درختوں کو کیوں کاٹ رہے ہو، ان کو کیوں آگ میں جلا رہے ہو؟ تم نبی ہو یا کون ہو؟ تم اصلاح کرنے کے لیے آئے ہو یا فساد مچانے کے لیے آئے ہو؟ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حضور بڑے رنجیدہ ہوئے کہ میں تو اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں اور مسلمانوں میں سے بعض نے اس طرح کھجور کے درخت کاٹے اور ان کو آگ کے اندر جلا دیا۔ تو ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو کھجور کے درخت کو کاٹنا چاہتا تھا، آگ کے اندر ان کو جلانا چاہتا تھا، اور مقصد ان کا یہ تھا تاکہ اسلام کا بول بالا ہو، غیظ و غضب کی حالت میں یہود باہر نکل جائیں، خوب اختلاف درمیان میں ہو اور مجبور ہو کر قلعہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور بعض مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ دیکھو ان کو ضائع مت کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا مال ہے، ہم اس کو ضائع نہیں کرتے، ہم اور قلعے کے ارد گرد رہتے ہیں، ان کو نکالنے پر مجبور کرتے ہیں کسی الگ تدبیر کے ذریعے سے، بعد میں جا کر یہ سب مال ہمارے لیے ہی ہونے والا ہے، اس سے فائدہ ہم ہی اٹھانے والے ہیں، جب یہود لوگ سب نکل جائیں گے تو یہ مال ہمارا، تو خواہ مخواہ اللہ کا مال ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح ذرا اختلاف دو جماعتوں کے درمیان ہوا۔ یہاں پر اللہ کہہ رہے کہ دیکھو جو بھی مسلمان جون سے بھی فعل کے اندر مشغول ہوا، خواہ اس نے درخت کاٹے یا یہ کہ اس نے درخت کاٹنے سے روکا، دونوں کے دونوں کام میرے حکم سے ہوئے تھے، میری اجازت سے ہوئے تھے، اور اس لیے ہوئے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق لوگوں کو رسوا کرے، لہٰذا اس کے اندر کوئی غلط نہیں ہے، دونوں کی نیتیں چونکہ اچھی تھی اس لیے دونوں کے دونوں صحیح۔ اللہ اس آیت کے اندر یہ کہنا چاہ رہا ہے اور حضور کو یہ تسلی دینا چاہ رہا ہے کہ اگرچہ بعض مسلمان ایسے تھے جنہوں نے جوش کے اندر آ کر درخت کاٹ لیے تو کوئی حرج نہیں، نیت اچھی ہی تھی کہ یہودیوں کو باہر نکالنا ہے، اور کچھ لوگ یہ مشورہ دے رہے تھے کہ درخت کو مت کاٹو، بعد میں جا کر یہ ہماری ملکیت ہی بننے والی ہے، اس لیے اس کو صحیح سالم رکھنا ہی عقل مندی کی بات ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ بھی بالکل صحیح بات ہے۔ تو دونوں جماعتوں کی نیتیں چونکہ اچھی تھیں نا، اس لیے اللہ نے دونوں جماعتوں کی تشویق فرمائی اور کہا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا، اور درخت کاٹے گئے تو اگرچہ کاٹے گئے، اگرچہ ان کو آگ کے اندر جلا دیا گیا، اللہ کو یہ منظور تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے نافرمان یعنی یہود لوگوں کو رسوا کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو تمہاری کیا عزت، تمہاری جان بھی محفوظ نہیں، تمہارا مال بھی محفوظ نہیں۔ تو یہ اللہ کی مشیت سے ہوا تھا، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ رسول کو اللہ جس چیز پر بھی مسلط کرنا چاہتا ہے نا، اللہ اس پر قادر ہے، اللہ کو کوئی بولنے والا نہیں، یہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اس آیت کا خلاصہ میرے عزیزو یہ تھا۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ دیکھو اگر کوئی مسئلہ اجتہادی ہو، یعنی ایسا مسئلہ ہو کہ جس کے اندر بڑے بڑے علماء اپنی رائے دے کر اس مسئلے کو ثابت کر سکتے ہیں، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اجتہادی ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر اس کا
صراحتاً ثبوت ملتا نہیں، تو اس کے اندر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں وہ کمیٹی بناتے ہیں، مشورہ کر کے مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی مسئلہ اجتہادی ہو تو اس کے اندر چونکہ ایک آدمی ایک رائے دیتا ہے تو دوسرا عالم دوسری رائے دیتا ہے، تو کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس آیت کے نتیجے سے یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ اگر اس اختلاف کے نتیجے میں مسلمانوں کی دو رائے الگ الگ ہو جائیں گے اور دونوں نے دلائل سے اپنی رائے ثابت کی ہے تو دونوں کے دونوں حق پر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب ہے۔ احکام القرآن کے اندر جساس رازی نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر کسی اجتہادی مسئلے کے اندر مسلمانوں کی دو رائے ہو جائے اور اختلاف ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ان کا اجر دے دیتا ہے اور دونوں کو درست سمجھا جاتا ہے۔ نیت بس اچھی ہونی چاہیے، نیت کا اس کے اندر بڑا دخل ہے۔ آدمی کی نیت جیسی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اس کے لیے نتیجہ مرتب کرے گا۔ مشہور حدیث ہے ہی نا، لوگوں کی زبان پر چل پڑی، بخاری اور مسلم کی حدیث، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ رواه امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری وابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری۔ اس حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ہم تک یہی بات پہنچائی ہے کہ دیکھو اعمال کا اعتبار نیت ہی کی وجہ سے ہوگا۔ جیسی نیت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کا نتیجہ ایسا مرتب کرے گا۔ دراصل یہ حدیث جو بیان ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک شان ورود تھا۔ طبرانی کے اندر ایک عمدہ سند ہے جس کے اندر یہ بات منقول ہے کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ تم سب کو ہجرت کر کے مدینے جانا ہے۔ مکہ کے اندر بہت ظلم ہو رہا ہے، اس سے سب کو ہجرت کر کے مدینے جانا ہے۔ تمام لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ جانا شروع کر دیا۔ اس میں ایک آدمی تھا، وہ آدمی دراصل ایک عورت کو بہت پسند کرتا تھا اور اس سے اس کو بہت زیادہ محبت تھی۔ اس عورت کے پاس اسی وقت وہ گیا اور اس عورت سے اس نے کہا کہ دیکھ میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ اس عورت کا نام تھا کیلا بنت کاہل اور اس کی کنیت تھی ام کیس۔ تو ایک آدمی یہ ام کیس کے پاس پہنچا اور اس نے یہ پیشکش رکھی تو ام کیس نے کہا کہ دیکھو میں تم سے شادی کر نہیں سکتی اس لیے کہ حضور نے تو ہجرت کا حکم دیا ہے، مجھے تو مدینہ جانا ہے اور ہم مکہ میں رہ رہے ہیں، لہٰذا میں مدینے جا رہی ہوں، اگر تجھے مجھ سے نکاح کرنا ہے نا تو تم مدینے کے اندر آ جا، مدینے کے اندر رہ کر ہم لوگ نکاح کر لیں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس آدمی نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، ام کیس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی۔ جب حضور کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حدیث ارشاد فرمایا کہ دیکھو اعمال کا اعتبار نیتوں سے ہوتا ہے۔ جو شخص ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے گا اس کو ہی ثواب ملے گا ہجرت کرنے کا، ورنہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے نکاح کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، عورت کے ساتھ قریب ہونے کے لیے، تو اس کو کچھ ہجرت کا ثواب ملنے والا نہیں۔ یہ حدیث بہت عظیم سبق میرے عزیزوں ہم کو دیتی ہے نیت کے بارے میں، کہ آدمی کی نیت ہمیشہ اچھی ہو۔ بظاہر آدمی اچھے کام کرتا ہے لیکن نیت اس کی کھوٹی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اچھے کام کا اجر اس کو دے گا نہیں۔ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حضرت عمر نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، پھر حضرت عمر ممبر پر چڑھ گئے اور انہوں نے یہ حدیث تمام صحابہ کے سامنے سنائی۔ معلوم ہوا یہ حدیث بڑے پکے درجے کی حدیث ہے کہ تمام صحابہ نے یہ بات سنی اور سب نے اس بات کو قبول کر لیا، کسی نے حضرت عمر کو ٹوکا نہیں کہ آپ غلط حدیث بیان کر رہے ہو۔ اسی لیے بعض لوگوں نے اس حدیث کو متواتر کا درجہ دیا، اسی طرح بعض لوگوں نے اس حدیث کو مشہور اصطلاحی کہا ہے، لیکن یہ قول غیر صحیح ہے۔ اصل صحیح قول یہ ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ غریب کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ضعیف ہے، نہیں ہے، حدیث تو بالکل صحیح، لیکن غریب کا مطلب یہ
کہ اس حدیث کی چین کے اندر ایک ہی طریق منقول ہے. یعنی حضرت عمر نے حضور سے یہ حدیث سنی، حضرت عمر نے ایک آدمی کو یہ حدیث بیان کی اور وہ تھے علقمہ. اب اگرچہ مجمع کے اندر بہت سے لوگوں نے یہ حدیث سنی لیکن آگے کسی نے بیان کیا نہیں. حضرت عمر سے فقط علقمہ نے آگے بیان کیا. آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات؟ پھر علقمہ سے یہ حدیث تیمی نے لی اور تیمی نے پھر یہ حدیث یحییٰ ابن سعید کو دی، اور سب ایک ہی ہیں، ایک سے زائد لوگ نہیں. اور پھر یحییٰ ابن سعید نے یہ حدیث بہت سے لوگوں کو سنائے اور وہاں سے یہ حدیث مشہور ہو گئی. تو دیکھو پہلے تو ایک سے ہی یہ حدیث منقول تھی نا، اس لیے اس حدیث کو غریب کہا جاتا ہے، لیکن ہے بالکل پکی حدیث. بہت سے لوگوں نے اس حدیث کو کہا ہے کہ یہ آدھا علم ہے. اس حدیث کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ تہائی دین ہے. بہت سے لوگوں نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ یہ چوتھائی دین ہے. یعنی اس حدیث کی عظمت آپ اس سے لگا سکتے ہو کہ بڑے بڑے جو مصنفین تھے نا حدیث کے، انہوں نے اپنی کتاب کی ابتدا اسی حدیث سے کی. پڑھنے والے کو اس بات پر متنبع کرنے کے لیے کہ دیکھ نیت اچھی کر لے. تو بخاری پڑھ رہے، تو مشکات پڑھ رہے، تو مصابیح پڑھ رہے، تو نیت اپنی درست کر لے. نیت درست ہوگی تو اجر مرتب ہوگا. اگر نیت تیری کھوکھلی ہے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے اپنی نیت اگر تو رکھتا ہے تو سوچ لے دنیا کی رضامندی تو تجھے مل جائے گی لیکن اللہ کی رضامندی تجھے کبھی ملے گی نہیں. اس لیے سب سے پہلی حدیث اسی کو بیان کیا. امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کی بڑی اہمیت ہمارے سامنے واضح کی ہے. میرے عزیزو، امام ابو داؤد بہت بڑے امام تھے حدیث کے. انہوں نے یہ بات کہی کہ میرے پاس 5 لاکھ احادیث کا ذخیرہ تھا. 5 لاکھ احادیث کا ذخیرہ میرے پاس تھا. سوچو ایسے آدمی کے پاس کتنا علم ہوگا. ان 5 لاکھ احادیث میں سے منتخب چند احادیث کو میں نے سنن ابو داؤد کے اندر جمع کیا. یہ ان کی ایک کتاب ہے. اور پھر میری جو کتاب ابو داؤد ہے نا، اس کے اندر سے 4 حدیثیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر دین کا نچوڑ بیان کر دیا گیا ہے. ان 4 حدیثوں میں سے ایک یہ حدیث انما الاعمال بالنیات. میرے عزیزو، اسی وجہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، تو ہماری نیت بہت اہم نتیجے کے اندر دخل دیتی ہے. ہماری نیتوں کا بہت بڑا اعتبار ہے. ہم نیتیں اچھی رکھیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہم دین کو حاصل نہ کریں. دین کو حاصل کریں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم قرآن کا علم یہاں پر حاصل کرنے ہیں تو دکھاوا مقصود نہ ہو، تعریف مقصود نہ ہو، واہ مقصود نہ ہو. اور جس طرح میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں اسی طرح یہ خطاب مجھ پر تو اور زیادہ آتا ہے کہ تفسیر اس کی نیت سے نہ ہو کہ لوگ راضی ہوں، لوگ واہ کہیں. تفسیر تو اس لیے ہو تاکہ اللہ راضی ہو. نیتیں اچھی ہوگی، کام بلند ہوگا. کام بلند ہوگا، اللہ قبول کرے گا. اس لیے اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ چونکہ اختلاف اگرچہ ہو گیا تھا لیکن نیتیں دونوں پارٹی کی اچھی تھی نا، تو اللہ نے کہا فبإذن اللہ، یہ دونوں میرے حکم کے تلے ہیں، دونوں کی بات درست. تو اس لیے ہم نیتیں اپنی اچھی بنائیں. نیتیں اچھی بنیں گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر بھی بہت اونچا دے گا. آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 6 کے اندر مال فے کو بیان کر رہے ہیں. ترجمے کے اندر بھی فے کا لفظ میں نے بہت زیادہ ذکر کیا تو آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ مال فے کس کو کہتے ہیں. دیکھو میرے عزیزو، فوج کشی کے ذریعے سے جو مال دشمنان اسلام سے حاصل کیا جاتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے. مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جس میں فوج کشی ہوئی ہو اور پھر لڑائی جھگڑا ہوا، قتل و قتال ہوا ہو، تلواریں نکلی ہوں، بندوق وغیرہ نکلی ہو، اور اس طرح لڑائی جھگڑا ہوا ہو اور لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں بہت سے دشمنوں کا مال ہمارے قبضے میں آیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. مال غنیمت کا حقدار مجاہد لوگ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے لڑائی لڑی ہے، انہوں نے محنتیں کی ہے. تو وہ مال ہم کو تو ملنے والا نہیں ہے نا، کیونکہ ہم تو بیٹھے رہے. جہاد تو ان لوگوں نے کیا، لہٰذا جو لوگ جہاد کے اندر شریک ہوتے ہیں نا ان کو مال غنیمت کا حصہ ملتا ہے، ہم کو نہیں ملتا. یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی. اور ایک ہوتا ہے مال فے جس کا تذکرہ یہاں پر ہے. فوج کشی ہوتی ہے اور دشمنان اسلام کے سامنے اپنی فوج کو پیش کیا جاتا ہے.
لیکن لڑائی ڈائریکٹ لڑی نہیں جاتی نا، پہلے ان کے ساتھ کچھ صلح وغیرہ ہوتی ہے اور صلح کی پیشکش ہوتی ہے کہ دیکھو اگر تم چاہو تو صلح ہو سکتی ہے، خون بہانا ضروری نہیں، کیوں ہم خون بہائیں، تم ہماری بات مان لو، اگر تمہاری کوئی ایسی بات ہے جو ہم کو قابل قبول سمجھ میں آتی ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ تو اگر اس طرح فوج کشی ہوئی نے، فوج کشی ہونے کے بعد لڑائی جھگڑا ہوا نے، صلح پر بات پوری ہو گئی، اور اس طرح بہت سے دشمنان اسلام کا مال ہاتھ کے اندر آیا اور قبضے کے اندر آیا، تو یہ مال جو لڑائی جھگڑے کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ آیا ہے نا، اس کو کہتے ہیں مال فے۔ مال فے کا حق کس کو ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو اس کا حق ہے۔ اللہ کا رسول جس طرح لوگوں پر مال فے کو خرچ کرنا چاہے وہ اس طرح خرچ کر سکتا ہے۔ 5 مصارف مال فے کے اس آیت کے اندر بیان ہوئے۔ رسول کو حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو ان 5 مصارف میں سے جس مصرف پر بھی تم مال فے کو خرچ کرنا چاہو اس کی فل اجازت تم کو حاصل ہے، تم کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، نہ تم پر یہ لازم ہے کہ تم اس کو مجاہدوں کے درمیان تقسیم کرو، اس لیے کہ یہاں پر تو لڑائی جھگڑا کچھ ہوا نہیں، جب لڑائی جھگڑا ہوا ہی نہیں ہے تو پھر ان پر مال دینا کیوں لازم؟ تو مال دینا مجاہدوں کو ضروری نہیں، ہاں یہ 5 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اگر آپ مال دینا چاہو تو آپ دے سکتے ہو، رسول کی طرف اس کا اختیار اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مفوض ہے۔ وہ پہلا مصرف جس پر رسول مال فے کو خرچ کر سکتا ہے وہ ہے قرابت دار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار۔ ایک تو یہ کہ جتنا زیادہ دین کو بلند کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا حق ہے، اور جتنا زیادہ ان کا ہاتھ ہے اتنا زیادہ کسی کا ہاتھ نہیں۔ دین کو بلند کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے جو قربانیاں دی ہیں اتنی قربانی کسی نے نہیں دی۔ اور ایک تو یہ کہ ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے خود ان کی کمائی سے، اگر ان کے اندر کوئی فقیر ہوتا بھی ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے سے تو اس کی مدد کر نہیں سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اسی طرح ان کے رشتہ داروں پر زکوٰۃ کا مال حرام تھا، ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کا مال ان پر حرام ہوتا ہے، اس لیے اب ان کی مدد کس طرح کریں؟ تو مال فے جو آتا ہے نا اس کے ذریعے سے رسول کو ایک اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر تم چاہو تو تم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر سکتے ہو تاکہ ان کی بھی کچھ مدد ہو۔ یہ پہلا مصرف، آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا مصرف یتیم، یتیم قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں جنگ جدال وغیرہ کے نتیجے میں ان کا وجود اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں پر حملے بہت ہو رہے تھے، اس لیے بچے یتیم بھی بہت ہو رہے تھے، تو یتیموں کی چونکہ کثرت تھی اور یتیم پر ہاتھ رکھنے والا عامتاً کوئی ہوتا نہیں ہے، اور مالی اعتبار سے ان کے حقوق کو چونکہ بہت زیادہ پامال کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ مال فے جو رسول کو دیا جاتا ہے نا وہ یتیم پر بھی اگر خرچ کرنا چاہے تو اس پر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ نیز بہت سے لوگ یتیموں کا حق اس لیے بھی دباتے ہیں کہ یہ لوگ تو بچے ہیں، ملک کی حفاظت کرنے کے اندر ان کا بہت زیادہ دخل بھی نہیں، اس لیے ان کو نہیں دیں گے تو چلے گا، تو اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا کہ دیکھو ان کو بھی دینا، ان کو چھوڑنا مت، ان کو دو گے تو یہ مال فے کا حق ادا ہوگا۔ تو یہ مال فے کا دوسرا مصرف آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ مال فے کا تیسرا مصرف یہاں پر مساکین بیان ہوا، یعنی فقیر قسم کے لوگ، مال فے کو ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور مال فے کا چوتھا مصرف یہاں پر بیان ہوا ہے مسافر، یعنی مسافر لوگ جو ہیں ان پر بھی تم مال فے کو خرچ کر سکتے ہو، اس لیے کہ پہلے زمانے کے اندر بہت لمبا سفر کر کے لوگ یہاں وہاں آتے تھے، اور اس طرح آج کے زمانے میں جو لوگ مسافر ہوتے ہیں بہت سی مرتبہ مال ان کے ہاتھ ہوتا نہیں، تو اس وجہ سے ان کی مدد کے لیے بھی اگر مال فے کا استعمال رسول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ 4 مصرف ہوئے، اور 5واں مصرف خود رسول کی ذات ہے۔ رسول خود اپنی ضرورت کے لیے اگر وہ مال استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ رسول بھی تو انسان ہے، وہ اپنا پیٹ کس طرح بھرے گا، لہٰذا رسول کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے اوپر بھی اس کو خرچ کر سکتا ہے۔ تو یہ 5 مصارف کا ذکر یہاں پر قرآن کے اندر ہوا۔ اس کے بعد 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ دیکھو ان کو بھی مال فے دو، اگر 5 مصارف میں سے کوئی ایک مصرف ان پر صادق آتا ہو تو۔ سب سے پہلا تذکرہ مہاجر فقراء کا ہوا کہ دیکھو یہ لوگ وہ لوگ تھے
جو ہجرت کر کے مدینہ آئے، خوب قربانیاں انہوں نے دی، ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، ان کے پاس پوری کی پوری زمینیں ہوا کرتی تھی، لیکن ان کے مال سے ان کو بے تعلق کر دیا گیا، اب ان کے پاس کچھ نہیں، بیچارے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آئے ہیں، اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے مال فے ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے اگر 5 مصارف میں سے کوئی ایک مصرف ان پر صادق آتا ہو۔ دوسری قسم کے لوگ جن کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے وہ ہے انصار، جو مدینہ کے اندر پہلے سے رہتے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں پر قبول کیا اور بہت سے ہجرت کرنے والے لوگوں کو اپنے یہاں پر قبول کیا، اپنے گھروں کے اندر جگہ دی، خوب سپورٹ کیا اور اپنے آپ پر ان کو ترجیح دی۔ تو ان لوگوں کو بھی اگر مال فے آپ دینا چاہو اے رسول تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہو۔ اور پھر آخر کے اندر والذین جاءوا من بعدہم سے تیسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ، یعنی وہ لوگ جو مہاجر اور انصار کے بعد آئے ہیں۔ اب اس سے یا تو مراد وہ لوگ ہیں جو مہاجر اور انصار جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے اس کے بعد پیدا ہوئے حضور کے زمانے میں، یا حضور کے زمانے میں مذکورہ انصار اور مذکورہ مہاجر کے بعد اسلام لے آئے، تو ان کو بھی مال فے میں سے حق دیا جا سکتا ہے جب 5 مصرف میں سے کوئی ایک مصرف ان پر صادق ہوتا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا پھر اس آیت سے وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو قیامت تک آنے والے، یعنی ہم لوگ، تو مال فے کو بیت المال کے اندر جمع کر دیا جائے گا اور بیت المال سے پھر جو ضرورت مند مسلمان ہوں گے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں عراق کی زمینیں جب مسلمانوں کے ہاتھ آئی تھی تو حضرت عمر نے مجاہدوں کے درمیان ان کو تقسیم نہیں کیا تھا، حضرت عمر نے یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ دیکھو ابھی تو الحمدللہ ہمارے پاس مال و دولت سب ہے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں، ہم اس کو بیت المال کے اندر جمع کریں گے تاکہ آنے والے مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہو۔ چنانچہ حضرت عمر نے خراج اس پر لگا دیا اور کافر لوگ جو وہاں پر تھے نے ان کو کہہ دیا کہ دیکھو اس زمین پر جو کام تم کو کرنا ہو وہ کرو، تم کو ہمیں ٹیکس دے رہے ہیں۔ ٹیکس کے ذریعے سے جو مال آتا تھا وہ حضرت عمر بیت المال کے اندر جمع کرتے تھے اور آنے والے مسلمانوں کی امداد اس کے ذریعے سے ہوئی۔ یہ کچھ مسئلے مسائل تھے جو قرآن کے اندر بیان ہوئے، اس لیے ان کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا بہت ضروری محسوس ہوا۔ اگر یہ سبھی بیان نہیں کریں گے تو پھر قرآن کا جو اصلی مواد ہے اس سے آپ لوگ محروم ہو جاؤ گے، اس سے ان سب بحثوں کو بھی بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کا بھی کچھ علم آپ لوگوں کو حاصل ہو۔ نقطے کی بات میرے عزیزو یہاں پر یہ ہے کہ یہ انصار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے، ان کے پاس مال تھا، ان کے پاس دولت تھی، لیکن پھر بھی یہ اپنے آپ پر مہاجر لوگوں کو ترجیح دیتے تھے۔ مہاجر لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے، ان کے پاس کچھ تھا نہیں، تو انہوں نے اپنے گھروں کے اندر ان کو جگہ دی، اپنے مال کے اندر ان کا حصہ لگایا۔ یہ انصار لوگوں کا بڑا احسان تھا۔ ایک انصاری صحابی کے بارے میں بخاری کی روایت کے اندر اور مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے، راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے تو حضور نے پوچھا کہ بھائی کوئی ہے آدمی ایسا جو میرے ان مہمانوں کو میرے لیے سنبھال لے، ان کو کھانا کھلا دے۔ تو ایک آدمی نے اپنی انگلی اٹھائی اور اس نے کہا حضور میں آپ کے مہمانوں کو آپ کے لیے سنبھالوں گا۔ اس شخص کا نام تھا ابو طلحہ۔ تو ابو طلحہ نے انگلی اٹھائی کہ میں آپ کے مہمانوں کو آپ کے لیے سنبھال لوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اب ابو طلحہ فوراً گھر جاتے اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کچھ کھانا گھر کے اندر ہے؟ تو بیوی نے کہہ دیا کہ کھانا کچھ نہیں، معمولی کھانا ہے ایسا کہ جو بچوں کے لیے کافی ہو جائے، ورنہ تمہارا اور میرا تو فاقہ ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آنے والے ہیں، تم ان مہمانوں کی عزت کرنا، میں فاقے کے اندر رہوں گا کوئی حرج نہیں، تم فاقے کے اندر رہو گے کوئی حرج نہیں، بچوں کو بہلا کر سلا دینا، ایک دن ہی کی تو بات ہے۔ چنانچہ مہمان سب آئے، جو کھانا تھا ابو طلحہ نے تمام مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ کھانا بہت تھوڑا تھا، ابو طلحہ اگر اس میں سے کھاتے تو مہمان لوگ بھوکے ہو جاتے۔ تو ہوا یہ کہ جو چراغ وہاں پر تھا نا، ابو طلحہ نے اس چراغ ہی کو بجھا دیا تاکہ اندھیرا ہو جاوے۔ تو یہ تو کہہ رہے تھے او ہو اب تو چراغ بجھ گیا، چلو اندھیرے میں ہی کھانا پڑے گا۔ یہ کھانے کی نقل کر رہے تھے تاکہ مہمان لوگ انسیت حاصل کر کے کھا سکیں۔ مہمان لوگوں کا کھانا بھر گیا، پیٹ بھر گیا، کھا کر فارغ ہو گئے، اور ابو طلحہ اور ان کی جو بیوی تھے اور ان کے جو بچے تھے پوری رات انہوں نے فاقے کے اندر گزاری۔ صبح کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو طلحہ نے حاضری دی نا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رب نے سب باتیں کھول دی تھی کہ ابو طلحہ کے ساتھ رات کے اندر یہ واقعہ پیش ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو طلحہ، تو نے رات کے اندر جو واقعہ تیرے ساتھ پیش ہوا اور جو فعل تو نے انجام دیا نہیں، اس کی وجہ سے تیری فضیلت میں اللہ نے ایک آیت اتاری کہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس کو اپنی طبیعت کے بخل سے بچا لیا گیا۔ تیرے اندر تو بخیلی نام کی کوئی چیز نہیں، تو اپنے آپ پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتا ہے۔ اے ابو طلحہ، اللہ نے تیرے وجہ سے یہ آیت اتاری۔ ایک مخصوص روایت اس سلسلے میں تھی، اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا۔ اور اسی طرح اس سلسلے میں قرطبی کے اندر بھی ایک واقعہ بہت عجیب و غریب منقول ہے۔ بنو نذیر کا مال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور کو یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو تم 5 مصرف میں سے کسی بھی ایک مصرف پر خرچ کر سکتے ہو، خواہ وہ مہاجر ہو، خواہ وہ انصار ہو، یا یہ کہ خواہ وہ بعد کے مسلمان ہو جو پیدا ہونے والے ہیں۔ تو حضور نے مشورہ کیا اور تمام انصار اور مہاجروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم بھی مجھ کو ماننے والے ہو، یہ مہاجر بھی مجھ کو ماننے والے ہیں، سب میرے نام لیوا ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کے حق میں وہی فیصلہ کروں گا جو آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ میں کبھی بھی آپ لوگوں کے حق میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ سب مسلمانوں کے درمیان میں کوتاہی کس طرح کر سکتا ہوں؟ لیکن میرے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مہاجر لوگ بالکل غریب اور فقیر قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس مال نہیں، سب مال وغیرہ چھوڑ کر آئے ہیں یہ لوگ، اور تمہارے گھر کے اندر رہتے ہیں اور تمہارے محتاج ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کو کچھ مال دے دوں جس کی وجہ سے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، تمہارے گھر سے بالکل الگ ہو جائیں، تمہارے مال میں سے ان کا کوئی حصہ نہ ہو، تم اپنی کمائی کے اندر خوش، یہ لوگ اپنی کمائی کے اندر خوش، کیونکہ سب چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ مال فے جو بنو نذیر کی جانب سے مجھے ملا ہے، میں یہ چاہتا ہوں اے انصار کہ اس کو تقسیم کر دوں مہاجروں کے درمیان اور تم کو کوئی حصہ نہ دوں، کیونکہ تمہارے پاس تو سب کچھ ہے ہی نہیں، تمہارے پاس مال ہے، زمینیں ہے، کہ خود تمہارا گھر ہے مدینہ، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو مکہ کو چھوڑ کر آئے فقیر قسم کے لوگ ہیں، اس لیے میں ان کو دینا چاہتا ہوں یہ مال اور تم کو محروم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں یہ کروں، اس میں میری مشیت ہے، اور اگر تم چاہو تو آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں دونوں کے درمیان، دونوں خوش ہو جاؤ۔ انصار کے 2 سردار تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا سعد ابن عبادہ اور ایک کا نام تھا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما۔ بڑے اونچے لوگ تھے اور ان کی باتیں بھی بہت اونچی ہوا کرتی تھی۔ فوراً کہہ اٹھے کہ اللہ کے رسول، ہمارا گھر ان کا گھر، ہمارا مال ان کا مال، وہ کبھی الگ ہونے والا ہے ہی نہیں، جو مال تم ان کو دینا چاہتے ہو دے دو، وہ مال بھی ان کا، ہمارا گھر بھی ان کا، اور ہماری پوری زمین بھی ان کی۔ اس طرح ان لوگوں نے یہ بات کہی تو جتنے بھی انصار اس کمرے میں تھے نا، سب نے آواز بلند کی، وہ چیخنے لگے کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی، ہم کو کوئی کینہ اور بغض نہیں ہمارے مہاجر بھائیوں سے۔ اے اللہ کے رسول، آپ جو دینا چاہو ان کو دو، ہم کو خالی ہاتھ رکھنا چاہو خالی ہاتھ رکھو، ہمارا گھر بھی ان کا، یہ مال بھی ان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انصار سے اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اے انصار، اللہ تمہارے اندر برکت دے، تمہاری نسلوں کے اندر برکت دے۔ وہ برکت پھر ان لوگوں نے محسوس کی ایسی۔ سعد ابن معاذ کا جب انتقال ہو گیا نا، جنہوں نے وہ آواز بلند کی تھی انصار میں سے، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا عرش خوشی کی وجہ سے جھوم اٹھا۔ اللہ کا عرش سعد ابن معاذ کی وفات کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے جھوم اٹھا، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے، من گھڑت حدیث نہیں، اور یہ حدیث تو متواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، یعنی اتنی بڑے تعداد کی جانب سے یہ حدیث منقول ہے کہ سب کا جھوٹ پر متفق ہونا عقل محال سمجھے۔ اتنے سب لوگوں نے یہ بات بیان کی، یعنی بالکل پکی حدیث ہے کہ سعد ابن معاذ کی روح جب اللہ کے پاس پہنچی تھی تو اللہ اس روح سے اتنے زیادہ خوش ہو گئے تھے، سعد ابن معاذ سے اتنے زیادہ خوش ہو گئے تھے کہ رحمان کا عرش پورا ہلنے لگا خوشی کی وجہ سے کہ میرا بندہ سعد میرے پاس آ گیا۔ تو یہ لوگ وہ تھے جن کے جگرے بہت وسیع تھے، جن کے خیالات بڑے اونچے تھے، ستارے بھی ان کے خیالات کے مقابلے میں پست ہو جائے تھے۔ اونچے لوگ لوگوں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے، اس لیے اللہ کا عرش بھی ان لوگوں کی وجہ سے جھوم اٹھتا تھا۔ تو ہم بھی اگر دوسرے لوگوں کو اپنے آپ پر ترجیح دیں تو کیا اللہ ہمارے ساتھ کوئی الگ معاملہ کرے گا؟ وہ جس طرح انسان تھے
اس طرح ہم بھی تو انسان ہیں میرے عزیزوں. اگر ہم دوسرے لوگوں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں, اگر ہم فقیروں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں, ہم دیگر مسلمانوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں, اپنا خیال زیادہ نہیں, مسلمانوں کو ہم سے زیادہ فائدہ پہنچے, بھائی ہم کو فائدہ پہنچتا ہو یا نہ پہنچتا ہو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. ہم تو تم کو کھلاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے. ہم تو تمہارا بھی شکریہ نہیں چاہتے, تمہاری جانب سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے. ہم کھلاتے ہیں تو تم ہم کو تھینک یو کہو یا جزاک اللہ کہو, یہ بھی ہم نہیں چاہتے. ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, ہماری نیتیں درست ہو. تو اس صورت میں کیا اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ تو یہ بہت اونچی باتیں ہیں جو آج کے سبق میں آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ دو اصول بھی ہمارے سامنے بالکل واضح ہوئے. ایک اصل یہ کہ اسلام کیپٹلزم کو برداشت نہیں کرتا. کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم والی آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام کیپٹلزم کو برداشت نہیں کرتا, وہ زکاتی نظام کو ترجیح دیتا ہے. اور دوسری اصل اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دیکھو قرآن کی طرح حدیث بھی حجت ہے, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا والی آیت کی وجہ سے. اب یہ جو دو اصل ہیں نا, یہ بہت تفصیلی موضوع ہے. ابھی میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہوگا نا, تو اگر اللہ نے چاہا اور یاد رہا تو اس سلسلے میں بحث کریں گے. ایک تو یہ کہ اسلام کیپٹلزم کو برداشت نہیں کرتا, سرمایہ دارہ نظام جو ہوتا ہے اسلام کے یہاں پر یہ قابل قبول نہیں. اور نمبر دو, حدیث کو بھی حجیت کے اندر قرآن کے ساتھ اشتراک حاصل ہے. قرآن کو جس طرح ماننا ضروری اس طرح حدیث کو بھی ماننا ضروری. انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے اگر اللہ نے چاہا تو بیان کریں گے. ابھی بھی کچھ باتیں اس سلسلے میں باقی ہیں, پوری تفسیر ہوئی نہیں ہے, تو انشاءاللہ جو چیز باقی ہے وہ بھی آئندہ ہفتے کر لیں گے. مولانا یہ جو سید کا مسئلہ آپ نے کیا کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. جی, سید کے لیے زکوٰۃ نہیں. جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے. جی جی. لیکن ایک مفتی صاحب جو رامپورہ دارالعلوم کے اندر میں پڑھاتے ہیں, ان کی مجلس میں ایک بار میں بیٹھا تھا, تو وہاں پر انہوں نے ایک مسئلہ یہ بتایا کہ سید کو ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں دے, اگر اس کا کسی پہ قرض ہے, یعنی کوئی آدمی اس کو قرضہ دیا ہے, اس قرضے کو زکوٰۃ کی رقم سے دے سکتے. پوری تحقیق کر یعنی وہ مفتی ہے. اچھا, رامپورہ دارالعلوم. ہاں تو وہ اگر کوئی صورت اس طرح نکلتی ہے, انہوں نے بیان کر دیا ہو. سید میرے پاس سے اگر کوئی قرضہ لے گیا, اس قرضے کو کوئی دوسرا آدمی زکوٰۃ کے ذریعے سے مجھے ادا کر سکتا ہے, وہ یہ صحیح صاف کرتا ہے. اچھا, مطلب اس کو کنورٹ کر کے ایسا, تو اس کی کوئی شکل نکل سکتی ہے, کوئی ہیلا نکل سکتا ہے. لیکن اصل اور اصلی مسئلہ تو جو ہے نا کہ ڈائریکٹ زکوٰۃ تو ان پر حرام ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جو پڑی ہوئی کھجوریں بھی ہوتی تھی, ان کو بھی ڈر کی وجہ سے کھاتے نہیں تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں کوئی کھجور پڑی ہوئی کھا لوں اور مجھے معلوم نہیں یہ کہاں سے آئی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی کھجور ہو, اور زکوٰۃ تو مجھ پر اور میرے خاندان والوں پر حرام ہے. لہٰذا زکوٰۃ تو حرام ہے. اب کوئی مفتی کوئی دوسرا مسئلہ یہاں وہاں سے جوڑ کر بیان کرتا ہو, تو پوری تفصیل ہمارے سامنے ہو نا, تو ہم اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں. تفصیل کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. کتاب میں دیکھ کر تو اس کے بارے میں بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن زکوٰۃ حضور اور حضور کے خاندان والوں پر حرام ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا ہم بڑے گنہگار ہیں, خطاوار ہیں, ریاہ کار ہیں. اے اللہ پوری زندگی گزر گئی اور مولا ہم نے فقط اپنا ہی خیال رکھا, دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں, ہمارے پڑوس کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس کی طرف ہم نے بالکل کوئی توجہ نہیں دی. مولا تو ہمیں معاف فرما دے. بے شک ہم نے بڑی بے ادبی کی ہے اور حقوق کے اندر بڑی پامالی کی ہے. اے اللہ آج سے ہم عزم کرتے ہیں کہ پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے, دوسرے لوگوں کو اپنی ذاتوں پر ترجیح دیں گے اور انصاری خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اللہ بڑے اونچے درجے کے لوگ تھے, ہمیں ان سے بہت محبت ہے. اس محبت ہی کی وجہ سے تو ہماری مغفرت فرما. ہمارے جگرے ان کی طرح وسیع نہیں, ہمارے کلیجے ان کی طرح کشادہ نہیں.
اے اللہ ہم بڑے بخیل بن جاتے ہیں اور طبیعت کے بخل سے ہماری طبیعتیں بھری پڑی ہے۔ اے اللہ ہمیں مال کی محبت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ مولا جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں تمام کو معاف فرما دے، ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل کر اے اللہ اے اللہ اے اللہ اجر عظیم سے ہم کو نواز۔ مولا کریم دنیا آخرت دونوں جگہوں کے اندر ہمیں عزت دینا، مسلمانوں کو عزت دینا، ذلتی سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ طاقت قوت سے نوازنا، بیماری کمزوری ضعف سے اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ خیر سے نوازنا، شر سے پوری پوری حفاظت فرمانا، سکھ سے نوازنا، دکھ سے پوری پوری حفاظت فرمانا۔ مولا تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے ناراض مت ہو، بے شک تیری ناراضگی میں کسی کا بھلا ہوا نہیں کہ ہمارا ہوگا۔ اے اللہ ہم سے اور تمام مسلمانوں سے راضی ہو جا۔ یہ چند گنے چنے بندے اے اللہ مختلف علاقوں سے یہاں پر آتے ہیں تیرے کلام کو سننے کے لیے اور کچھ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے، بڑی طلب ان کے اندر ہوتی ہے اے اللہ، بڑے سوال ان کے اندر ہوتے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم کو ان کے ذریعے سے ہدایت پہنچا، اے اللہ ان کو ہمارے ذریعے سے ہدایت پہنچا، اور مولا کریم گمراہیوں سے اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ قرآنی انوارات سے خصوصاً اس مجلس والوں کے دلوں کو منور فرما دے، قرآن پر ان کو عمل کرنے والا بنا دے، قرآن کا عاشق ان کو بنا دے، اور اے اللہ استقامت کی دولت سے اور صبر و توکل کی دولت سے ان کو مالا مال فرما۔ اے اللہ یہ لوگ آتے ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، آتے ہیں محض تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اے اللہ نیت ان کی اچھی ہے، اے اللہ اس پر جو اچھا نتیجہ ہے اس کو مرتب فرما۔ بے شک مولا کریم جو تیرے لیے اور اس کے رسول کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو مولا کریم وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ اے اللہ ان کو بھی تو سفلتا سے نواز اور ان کو بھی تو کامیابی سے نواز، ان کے بدولت اور ان کے صدقے طفیل میں اے اللہ تو میری بھی مغفرت فرما دے، اور اے اللہ جو قرآن ہے اس کی صحیح تعلیم کو اے اللہ خصوصاً اس علاقے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر پھیلا دے، ایمان اور اسلام کی ہوائیں چلا دے، اور مولا کریم جب تک زندہ رکھ سنت ہی پر ہمیں زندہ رکھ، اور جب موت کا وقت آئے تو سنت ہی کے مطابق ہمیں موت عطا فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔